مسیح یسوع کے زندہ اور پاک نام میں آپ سب کی خدمت میں سلام۔ میں ہوں پاسٹر یونس احمد سالم، PMI بائبل کالج کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں زبور کی تفسیر کے ساتھ۔ آئے اپنے سر کو جھکائیں، اپنے آنکھیں بند کریں، دعا مانگیں۔ ازلی ابدی وفادار خدا، تیرے شکر گزار ہیں، تو وفادار ہے اور تمام انسانوں سے پیار کرتا ہے، اور تو چاہتا ہے تمام انسان تیرے کلام کو ریسیو کریں، برکت پائیں، تازگی پائیں۔ اس معاملے میں بڑی مدد فرما، یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ ہم بات کر رہے تھے، پچھلے پروگرام میں بات ہم کر رہے تھے، آیت نمبر 7 تک ہم نے دیکھا تھا، اور ابھی آج ہم پڑھیں گے زبور 2 اس کی دوسری آیت کو۔ مجھ سے مانگ اور میں قوموں کو تیری میراث کے لیے اور زمین کے انتہائی حصے تیری ملکیت کے لیے بخشوں گا۔ یہ بات ہو رہی ہے ممسو کے حوالے سے کہ لوگ تو ممسو کے مخالف تھے، لوگ ممسو کو ختم کرنا چاہتے تھے، لوگ مخالف تھے کہ ممسو اقتدار پر کیوں آیا ہے۔ تو خداوند آسمان کا خدا اس ممسو کے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ تو میرا بیٹا ہے اور آج مجھ سے پیدا ہوا۔ پھر آج ابھی جو آیت ہم نے تلاوت کی ہے، مجھ سے مانگ اور میں قوموں کو تیری میراث کے لیے دے دوں گا۔ خداوند سے مانگنے کے حوالے سے بائبل میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بات کی گئی ہے۔ خدا جب لوگوں سے کلام کرتا ہے شخصی طور پر، کسی ایک شخص کے لیے، کسی قوم کے لیے، کسی خاندان کے لیے، یہاں پر خدا نے کلام کیا ہے، یہاں پر پھر خدا نے جو کلام کیا ہے، خدا اسی بادشاہ سے مخاطب ہے کہ مجھ سے مانگ تو میں قوموں کو تیری میراث کے لیے۔ خوبصورت وعدہ ہے خدا کا۔ اور دیکھیں، بے شک ہم خدا سے مانگتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگتے ہیں، لیکن خدا آپ کو کہاں تک دینا چاہتا ہے؟ قوموں کو میراث میں۔ بادشاہ کا جو اختیار اور اتھارٹی ہے وہ قوم پر ہے، ملک پر ہے، لیکن یہاں پر خدا اتھارٹی کو بڑھانا چاہتا ہے۔ مخالف اس کی اتھارٹی کو ختم کرنا چاہتا تھا، مخالف اس کے اختیار کو مٹانا چاہتا تھا، مخالف اس کا اختیار اپنے اوپر لینا نہیں چاہتا تھا، لیکن یہاں پر خدا کا وعدہ اس بادشاہ کے لیے، خدا کا وعدہ ممسو کے لیے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس سے پیشتر کہ ہم مانگنے پر بات کریں، اگر کسی شخص کی فیور میں خدا ہے، اگر کسی شخص کی فیور میں خدا کا ہاتھ بڑھا ہوا ہے، تو اس کے مخالفین سب کے سب فیل ہو سکتے ہیں۔ مخالفوں کا منصوبہ فیل ہو جائے گا اور وہ شخص ناکام نہیں ہوگا، فیل نہیں ہوگا، بلکہ اس کے اختیار کو وسعت مل جائے گی۔ یہاں پر خدا کہتا ہے میں قوموں کو تیری میراث میں، یعنی تیری اتھارٹی کے اندر صرف ایک قوم نہیں ہوگی بلکہ زیادہ اقوام ہوں گی۔ تیرا اختیار بہت لوگوں پر بڑھ جائے گا۔ اس لیے خدا کلام کر رہا ہے، مجھ سے مانگ۔ بڑی خوبصورت بات ہے، مجھ سے مانگ قوموں کو تیری میراث میں۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، مانگنے کے حوالے سے یا کوئی چیز ریسیو کرنے کے حوالے سے یہاں پر جو بات ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے لیے خدا پر نگاہ کرنا ہے۔ نئے نامے کے اندر یسوع مسیح نے یہ میتھڈ بتایا ہے، مانگو تو تم کو مل جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ یہ خوبصورت میتھڈ ہے خدا سے لینے کا، حاصل کرنے کا، کچھ پانے کا۔
یہاں پر بھی یہی بات ہو رہی ہے، مجھ سے مانگ. اور خدا یہاں پر بڑی فیاضی کے ساتھ دینے والا ہے. اگر آپ خدا سے مانگیں گے فیاضی کے ساتھ وہ دے گا. خدا سے مانگیں گے کثرت کے ساتھ دے گا. خدا سے مانگیں گے وہ زیادہ دے گا. خدا سے مانگیں گے جتنا مانگیں گے اس سے زیادہ دے سکتا ہے. اگر آپ بشر سے مانگیں گے یقین کرو ہو سکتا ہے وہ کہے میری اتنی اوقات ہی نہیں ہے. انسان سے مانگیں گے وہ کہے آپ نے مجھ سے زیادہ مانگ لیا ہے. اس لیے یہاں پر مانگنے کے حوالے سے یہ بات جو سیکھنے والی یہ ہے کہ اس کے لیے خدا سے مانگیں. زیادہ اچھا ہے، دا بیسٹ ہے خدا سے مانگنا. بشر کے مانگنے سے بہتر زیادہ یہ ہے خدا سے مانگنا. اور جو خدا سے مانگے گا اس شخص کو اپریشیٹ کیا جا سکتا ہے، اس کو مبارکباد پیش کی جا سکتی ہے. اور جو بشر کو مانگے گا اس کو خدا کی طرف سے ڈانٹ اور جھڑک پڑ سکتی ہے. بھئی مبارک ہے وہ جس کا توکل خداوند پر ہے. یہاں آئے گا یہ لفظ آگے چل کے. اور اگر کوئی بشر پر توکل کرے تو وہ کیا ہے؟ وہ تو ملعون ٹھہرے گا. تو مانگنا ہے، ریکویسٹ کرنا ہے. تو خداوند نے یہاں پر یہ کہا ہے مجھ سے مانگ تو میں قوموں کو. بشر سے مانگیں گے بشر کہے گا سوری میرے پاس نہیں ہے. بشر سے مانگیں گے بشر کہے گا سوری جتنی آپ کی ڈیمانڈ ہے جتنی آپ کی ضرورت ہے میں اتنا نہیں دے سکتا. لیکن جب خدا سے مانگیں گے جتنی آپ کی ضرورت ہے اس سے زیادہ بھی وہ دے سکتا ہے. ہیلیلویا. جتنی آپ کی ضرورت ہے اس سے زیادہ بھی وہ دینے کے لیے تیار ہوگا. اور یہاں پر یہی بات ہو رہی ہے مجھ سے مانگنے کی ضرورت ہے خداوند سے. یہاں مالک کی بات ہو رہی ہے، مالک سے. ایک چیز نہیں، دو چیز نہیں، وہ تیری میراث کو بڑھا دے گا. وہ تیرے اختیار کو، تیری اتھارٹی کو بڑھا دے گا جب اس سے مانگا جائے گا. اور یہ خوبصورت وعدہ ہے خدا کا. اور خدا کبھی بھی اپنے وعدوں سے دستبردار نہیں ہوتا. ایک قوم کیا، قوموں کو تیری میراث میں، تیرے اختیار کے نیچے قومیں آ جائیں گی. تیری اتھارٹی کے نیچے قومیں آ جائیں گی. تیری سلطنت کو وسعت دوں گا. یہ اس کے میننگ ہو سکتے ہیں. تیری سلطنت جو ہے وہ پھیل جائے گی. لیکن اس کے لیے وہ کہتا ہے مجھ سے مانگ. اور آگے لکھا ہے اور زمین کے انتہائی حصے تیری ملکیت کے لیے بخشوں گا. دور دور تک زمین کے انتہائی حصے، زمین کی انتہا تک. یہ وعدہ ہے خدا کا ممسو کے لیے، اس کے لوگوں کے لیے. اور خداوند کے لوگ ہونا، خداوند کے بندے ہونا، راست باز ہونا، صادق ہونا، یہ بڑے فائدے کی بات ہے. کیونکہ وعدے ایسے لوگوں کے ساتھ ہیں جو خدا کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ وعدے ہیں. شریروں کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں ہے. جو خدا کے لوگ ہیں، چنیدہ لوگ ہیں، بلائے ہوئے لوگ ہیں، ممسو ہیں، ان کے لیے یہ وعدے ہیں. مجھ سے مانگ قوموں کو تیری میراث کے لیے، اور زمین کے انتہائی حصے تیری ملکیت. آج انسان یہی چاہتا ہے میری ملکیت میں بہت کچھ ہو. اور ملکیت میں بہت کچھ ہاتھ پاؤں مارنے سے نہیں ہوگا. دوڑ دھوپ سے ملکیت میں کچھ نہیں ہوگا. بھئی آپ کے دائرہ کار میں اگر کچھ چیزیں آ جائیں، آپ کی ملکیت ہو جائیں، تو یہ اس وقت ہوگا جب خداوند آپ کی فیور میں کھڑا ہو جائے گا، خود نہیں. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا جو ہے یہ اتھارٹی کو بڑھانا چاہتا ہے. اس سے پیشتر کہ ہم آگے بڑھیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یوسف
جس کو کنویں میں پھینکا گیا تھا، جب وہ مصر میں پہنچا تو اس کے پاس اتھارٹی تھی، اختیار تھا، اس کو دیا گیا ایک گھر کا، پوتیفار کے گھر کا وہ مختار بنا۔ پوتیفار کے گھر میں وہ جتنی دیر بھی رہا بڑا وفادار رہا، ایک گھر کا اختیار تھا۔ اور آپ کو، اگر آپ نے بائبل کو پڑھا ہے، آپ کو یاد ہونا چاہیے وہاں یوسف کی خاطر اس گھر میں برکت ہونے لگی، پوتیفار کے کھیتوں میں برکت ہونے لگی، پوتیفار کی چیزوں میں برکت ہونے لگی، اور اس شخص نے آبزرو کیا کہ خدا اس کے ساتھ ہے۔ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی یوسف کو کہ خدا میرے ساتھ ہے، بلکہ اس کے اٹھنے بیٹھنے سے، اس کے رویے سے، آنے جانے سے اس نے نوٹ کیا کہ خدا یوسف کے ساتھ ہے، اور جن چیزوں کو یوسف چھوتا ہے خدا ان کو کیا دیتا ہے؟ برکت۔ اور آپ کو یاد ہونا چاہیے یوسف وفادار رہا، اور اس کے پاس ایک خاندان کی اتھارٹی تھی، اختیار تھا، ایک گھر کی مختاری ہے۔ اور کلام کی یہ خوبصورت بات ہے، جو تھوڑے میں دیانتدار ہے، خداوند نے فرمایا کہ میں اس کا کیا بناؤں گا؟ مختار۔ ایک گھر کی مختاری اس کے پاس تھی، اس میں وفادار رہا، اس میں دیانتدار رہا۔ وقت آنے پر خدا نے پورے ملک کا اس کو مختار بنایا، پورے مصر کا اس کو مختار بنایا۔ جو تھوڑے میں دیانتدار ہے بہت کا کیا بن سکتا ہے؟ مختار۔ تو یہاں پر خدا مختاری کی بات کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ زمین کے انتہائی حصے تیری ملکیت ہوں گے۔ اور آج بندہ دنیا کے اندر ہاتھ پاؤں مارتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، کئی طور طریقے اختیار کرتا ہے، کئی کچھ کرتا ہے ملکیت بڑھانے کے لیے، کہ میری ملکیت کیا ہو جائے؟ بڑھ جائے۔ یہی بندہ کر رہا ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر میں شفٹ ہوتا ہے ملکیت بڑھانے کے لیے۔ ہاں جی، کئی لوگ کالا دھندا بھی کرتے ہیں ملکیت بڑھانے کے لیے، لیکن یہاں پر خوبصورت میتھڈ ہے ملکیت بڑھانے کے لیے۔ وہ کہتا ہے مجھ سے مانگ، اور خداوند سے مانگنے سے ملکیت بڑھ سکتی ہے، خداوند پر نگاہ کرنے سے ملکیت بڑھ سکتی ہے، خداوند کو اپنی زندگی کا، اپنے خاندان کا مرکزی شخصیت ماننے سے ملکیت بڑھ سکتی ہے۔ آپ کی خدمت میں خداوند کو مرکزیت حاصل ہو، آپ کے خاندان میں خداوند کو مرکزیت حاصل ہو، آپ کی زندگی میں خداوند کو مرکزیت حاصل ہو، تو ملکیت بڑھ جائے گی۔ لیکن اگر ہماری گھرانے میں مرکزیت کسی اور کو حاصل ہے یا ہمیں حاصل ہے، ہماری خدمت میں مرکزیت خدا کو حاصل نہیں ہے، تو پھر کچھ نہیں ہوگا۔ خداوند کا وعدہ بڑا خوبصورت ہے کہ زمین کے انتہائی حصے تیری ملکیت، اور خوبصورت میتھڈ ہے یہ۔ ملکیت بڑھ سکتی ہے خداوند پر نگاہ کرنے سے، خداوند سے بات کرنے سے، خداوند سے مانگنے سے ملکیت جو ہے یہ بڑھ سکتی ہے۔ اور آگے 9ویں آیت اسی کے ساتھ اٹیچ ہے، تو ان کو لوہے کے عصا سے توڑے گا اور کمہار کے برتن کی طرح ان کو چکنا چور کر ڈالے گا۔ اسی ممسوح کے ساتھ کلام ہو رہا ہے جس کو اس نے کہا تو میرا بیٹا ہے، اسی کے ساتھ کلام ہے جس کی ملکیت کو خدا بڑھانا چاہتا ہے، اسی کے لیے یہ کلام ہے، اس کی اتھارٹی کے حوالے سے ہے، اس کے اختیار کے حوالے سے ہے کہ تو ان کو لوہے کے عصا سے، لوہے کا عصا۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب لوہے کے عصا کی بات کر رہے ہیں تو بائبل میں یہ بات واضح ہے، یسوع مسیح کے جو تعلق سے یہ بات کلام میں مرقوم ہے، مکاشفہ کی کتاب میں، کہ لوہے کے عصا سے۔ تو ہم نے چونکہ شروع میں دیکھا تھا یہ زبور مسیحی زبوروں میں سے ایک زبور ہے، لوہے کے عصا کا تذکرہ ہے۔ یہ ایسا اختیار ہے لوہے کا عصا، عصا جو ہے یہ اختیار کو ظاہر کرتا ہے، عصا جو ہے یہ اتھارٹی کو ظاہر کرتا ہے، اور بڑا مشہور ضرب المثل ہے۔ آپ کو یاد ہے موسیٰ کے ہاتھ میں یہ ہوتا تھا عصا، اور خدا نے کہا اس کو کس پر مار؟ پانی پر مار، اور پانی 2 حصے کیا ہو گیا تھا؟ تقسیم ہو گیا تھا، اور راستہ پیدا ہو گیا تھا۔ اور بڑی مشہور ضرب المثل ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔
یہاں پر عصا کا لفظ استعمال ہوا ہے اور یہ اختیار کو ظاہر کر رہا ہے، اتھارٹی کو ظاہر کر رہا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں تیرا جو اختیار ہے، تیری جو اتھارٹی ہے، وہ ان سب پر غالب ہے۔ تیرا اختیار اور تیری اتھارٹی قوموں پر غلبہ رکھتی ہے۔ تیرا اختیار اور تیری اتھارٹی جو ہے یہ ان سے مغلوب نہیں ہوگی۔ تیرا اختیار جو اتھارٹی ہے ان سے اعلیٰ ہے۔ تیرا اختیار جو اتھارٹی ہے ان سے ہیوی ہے، اور تو ان پر کیا آئے گا؟ غالب آئے گا۔ تیرا اختیار اور اتھارٹی ایسا ہے کہ قومیں اس کے سامنے کھڑی نہیں رہ سکتی، تو ان پر غالب آئے گا اور قومیں جو ہیں مغلوب ہوں گی۔ یہ لوہے کے عصا کی بات ہے۔ اس کو کون چیلنج کرے گا؟ حاکم اس کو چیلنج نہیں کر سکتے، امراء اس کو چیلنج نہیں کر سکتے، حکومتیں، قومیں اس کو چیلنج نہیں کر سکتی۔ وہ بتا رہا ہے اپنے ممسوح کا اختیار، اپنے ممسوح کی اتھارٹی کی وہ بات کر رہا ہے کہ وہ لوہے کے عصا کی طرح ہے، اور اس کو کوئی توڑ سکتا ہے؟ نہیں، اس کے سامنے کوئی کھڑا نہیں رہ سکتا۔ یہ عصا لوہے کا ہے، اور یہ اختیار کی مضبوطی کی طرف اشارہ ہے کہ تیرا اختیار جو ہے مضبوط ہے، تیرا اختیار نہ ختم ہونے والا اختیار ہے، اور تیرا اختیار جو ہے وہ چھینا جانے والا نہیں ہے۔ جو تیرا اختیار ہے یہ مغلوب ہونے والا نہیں ہے، اور تیرا اختیار جو ہے یہ ہمیشہ اس کا جو تسلط ہے وہ دشمن پر رہے گا، لوہے کے عصا سے۔ اور لکھا ہے لوہے کے عصا سے توڑے گا، یعنی دشمن کو شکست دے گا۔ لوہے کے عصا سے توڑے گا، دشمن پر غالب آئے گا۔ لوہے کے عصا سے توڑے گا، ان کے منصوبوں کو فیل کرے گا۔ لوہے کے عصا سے توڑے گا، ان کی ساری جو پلاننگ ہے وہ فیل کر دے گا۔ اس کا یہی میننگ ہے۔ اس کے آگے 10ویں آیت میں ہے، پس اب اے بادشاہو دانش مند بنو، اے زمین کے عدالت کرنے والو تربیت پاؤ۔ اب ان سے بات ہو رہی ہے جو ممسوح کے خلاف اٹھے تھے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ دوسری آیت میں یہاں پر بادشاہوں کا ذکر تھا کہ زمین کے بادشاہ صف آرائی کر کے اور حاکم آپس میں مشورہ کر کے کہتے ہیں۔ ممسوح کے خلاف جنہوں نے قدم اٹھایا تھا وہ عام لوگ نہیں تھے۔ ممسوح کے خلاف جنہوں نے سٹیپ لیا تھا، جن کی ممسوح کی مخالفت میں جنہوں نے قدم اٹھایا تھا، وہ بادشاہ تھے، وہ حاکم تھے، وہ نامور لوگ تھے، وہ امراء تھے۔ اور اب یہاں پر امراء سے کلام ہے اور بادشاہوں سے کلام ہے کہ پس اے بادشاہو دانش مند بنو، اور زمین کے عدالت کرنے والو تربیت پاؤ۔ اور خدا کا جو کلام ہے یہ کسی کی طرفداری نہیں کرتا، خدا کا کلام سب کے لیے ہے۔ کبھی یہ عام فہم سے خدا کلام کرے گا، کبھی یہ شوہر سے کلام کرے گا، کبھی بیوی کے لیے خدا کلام اور نصیحت کرے گا، کبھی مالک کے لیے کلام اور نصیحت کرے گا، کبھی نوکر کے لیے کلام اور نصیحت کرے گا۔ یہاں پر جو خدا کلام کر رہا ہے یا نصیحت کر رہا ہے یہ حاکموں کے لیے ہے، یہ صاحب اختیار لوگوں کے لیے ہے، اور یہ بادشاہوں کے لیے ہے، اور یہ امراء کے لیے ہے، اور یہ حاکموں کے لیے ہے۔ اور خدا ان سے کلام کرتا ہے کہ میرے ممسوح کی مخالفت نہ کرو، میرے ممسوح کے خلاف صف آرائی نہ کرو، بلکہ یہاں پر لکھا ہے دانش مند بنو۔ خوبصورت مشورہ ان کو دیا جا رہا ہے، ان کو سکھایا جا رہا ہے کہ دانش مند بنو۔ اور اسی شعر کے دوسرے حصے میں لکھا ہے عدالت کرنے والوں۔ بھئی زمین پر بادشاہ بیٹھتا ہے لوگوں کا انصاف کرنے کے لیے، ایسا ہی ہے، زمین پر حاکم بیٹھتا ہے لوگوں کا انصاف کرنے کے لیے۔ اور خدا ان سے کلام کرتا ہے، اے بادشاہو، دوسرے حصے میں شعر کے دوسرے حصے میں، اے عدالت کرنے والو
ऊपर लिखा है दानिशमंद बनो, निचले हिस्से में लिखा है तरबियत पाओ। तो इसका मतलब है अगर कोई मसीह की मुखालफत करता है, अगर कोई मसीह खुदावंद की मुखालफत करता है, उसको दानिशमंद बनने की जरूरत है। इसका मतलब है बादशाहों को भी दानिशमंद बनने की जरूरत है और बादशाहों को भी दानिश हासिल करने की जरूरत है। तो फिर आम फहम को कितना जरूरी है दानिश हासिल करना। इसका मतलब है जो खुदावंद की मुखालफत करते हैं, जो मसीह की मुखालफत करते हैं, वो दानिश से खाली है, उनके पास दानिश नहीं है। जो मसीह की मुखालफत करते हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर बंदा गुनाह में धंस जाए, गुनाह में चला जाए, तो उसका जो ज़हन है वो बंद हो जाता है बदी की वजह से, गुनाह की वजह से। तो जब ज़हन ही बंद हो गया, दानिश कहाँ रही। लूका का इंजीली बयान 15वां बाब, वहाँ पर कहानी है मुसर बेटे की कहानी। ये बड़ा लेंथी है कहानी, इसको पढ़ नहीं सकते। तो 15वें बाब की 17वीं आयत में मुसर बेटे के हवाले से लिखा है, तब उसने होश में आकर कहा, मैं अपने बाप के घर में जाऊंगा। और मेरे बाप के घर में किस तरह मजदूरों को पेट भर के खाना मिलता है। भाई बाप का घर मुसरफ बेटे को कब याद आया है? जब होश में आया है। तो इसलिए दानिशमंद बनना बड़ा ज़रूरी है, दानिशमंद बनना ज़रूरी है। और अगर कोई दानिशमंद नहीं बनता तो वो मसीह की मुखालफत में तुला रहता है। ज़रूरी है दानिशमंद बनना। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ नसीहत है बादशाहों के लिए, दानिशमंद बनो और तरबियत पाओ। जो मुखालफ मसीह हैं, किसी न किसी तरह से मसीह की मुखालफत करते हैं, मसीह की कुर्बानी के हवाले से, सलीबी मौत के हवाले से, या मसीह की अथॉरिटी और इख्तियार के हवाले से, उनको भी दानिशमंद बनने की ज़रूरत है। या हम अपने रवैये से मसीह की मुखालफत करते हैं, तो हमें तरबियत पाने की ज़रूरत है और दानिशमंद बनने की ज़रूरत है। यहाँ पर वक्त हो रहा है प्रोग्राम के ख़त्म होने का, इसलिए मैं यहाँ पर इसको ख़त्म कर रहा हूँ। दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा नए प्रोग्राम के साथ। खुदावंद आपको कलाम के वसीले से ज़्यादा बरकत देता रहे और आप हासिल करते रहें। मज़ीद सुनने के लिए देखते रहिए PMI TV। खुदावंद आप सबको बरकत दे।